السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی بریتھ یا ڈیپتھ ضروری ہے. آپ جب پریپریشن کریں گے تو اس میں ڈیپتھ ضروری ہے یا بریتھ ضروری ہے, اور ان دونوں کے ڈفرینسز بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا, بریتھ کیا ہے اور ڈیپتھ کیا ہے؟ بریتھ یہ ہے کہ آپ اپنی سلیبس کو کور کرتے جائیں اور بغیر اس کو کنسیپچل کلیئرٹی کو یا کریٹیکل انالیسس کو سمجھے بغیر آپ پورے سلیبس کو کور کرتے جائیں. اور ڈیپتھ کے ڈیپتھ وہ ہے اگر آپ پورا سلیبس کور نہیں بھی کر پائیں گے, کور نہیں کریں گے, اور صرف کی ٹاپکس کو کنسیپچل کلیئرٹی کے ساتھ, انالیسس کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ, ریفرنسز کے ساتھ, ایگزامپلس کے ساتھ سمجھیں گے اور اس کو اٹیمپٹ کریں گے, اس کو کہتے ہیں ڈیپتھ. تو ان دونوں میں سے کون سا ضروری ہے؟ دیکھیے, ان دونوں میں سے دونوں ضروری ہے. بریتھ یہ ہے کہ آپ پورے سلیبس کو کور کریں گے اور آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو یہ رسکی ہے. کیونکہ کیا پتہ آپ ایگزام میں بیٹھیں گے اور آپ کو چیزیں نہیں, آپ نے سلیبس تو کور کیا ہوگا لیکن آپ کو بیسک آئیڈیا نہیں ہوگا, ریفرنسز نہیں ہوں گے, انالیٹکس نہیں ہوں گے, تو یہ انکمپلیٹ نالج ہے, یہ انکمپلیٹ ہے. اس سے آپ مارکس لوز بھی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ ایگزام فیل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ڈیپتھ کیوں ضروری ہے؟ ڈیپتھ اس لیے ضروری ہے اگر آپ کی ٹاپکس کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, انالیسس کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ, ریفرنسز کے ساتھ, اس طرح سے کریٹیکل انالیسس اس کی کریں گے, کلیئرٹی کے ساتھ سمجھیں گے. لیکن اس میں ایک رسک یہ ہے کہ آپ بہت سے ٹاپکس کو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو نہ بریڈتھ ضروری ہے اور نہ ڈیپتھ, دونوں امپورٹنٹ ہے. آپ نے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ دونوں کا اپنا ہی ریوارڈ ہے, اور یہ دونوں چیزیں آپ سے ٹائم چاہتے ہیں. تو آپ نے دونوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر لیں. اگر آپ سلیبس دیکھیے, آپ پورا سلیبس کور کریں گے اور ہر ایک ٹاپک کو, ہر ایک چیپٹر کو آپ انڈیویجولی اسٹڈی کریں گے, اس پہ ریسرچ کریں گے, اس کی پوائنٹس ڈھونڈیں گے, انالیسس کریں گے, تو یہ کیونکہ یہ چیز ٹائم چاہتا ہے اسے, اور آپ نے سی ایس ایس کی پریپریشن کو اچھا خاصا ٹائم دینا ہوتا ہے. کم از کم میرے حساب سے 6 مہینے یا 1 سال. 1 سال بہت, 1 سال بالکل ٹھیک ہے. 1 سال آپ اسٹڈی کریں گے, نیوز پیپر پڑھیں گے, اس میں سے آپ ریفرنسز یا آرٹیکلز یا کچھ اٹھائیں گے, وہاں پہ مینشن کریں گے, تو یہ دونوں آپ اپنے آنسر کو اچھی طرح بیلنس کریں گے. تو بریتھ اور ڈیپتھ دونوں ضروری ہے. اس میں آپ نے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, ایک کو بھی اگنور نہیں کرنا. اچھا, اسمارٹ اسٹریٹجی: Identify high core weightage areas. Focus deeply on frequently tested and high scoring. اچھا دیکھیے, ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجی, کہ آپ ان کویشچن جو کی کویشچنز ہوں گے, جو امپورٹنٹ کویشچنز ہوں گے, ان کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں. ڈیپلی اسٹڈی کریں, اس کو آپ ویل پریپیئر کر لیں, اور باقی جو کویشچنز رہتے ان کو بھی آپ پریپیئر کریں گے, لیکن ان کو فوکس کم دیں. اگر آپ 100% کی ٹاپک کو دیں گے اور 50 to 60% آپ اس کو دیں گے تو یہ بھی چلتے ہیں. لیکن میں سجیسٹ کروں گا یہاں پہ لوگ کہ آپ ان ٹاپکس آپ پورا کا پورا سلیبس ڈیپلی 100% اسٹڈی کر لیں, ڈیپتھ کے ساتھ اسٹڈی کر لیں, تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, مینٹین بیسک کوریج آف آل ٹاپکس. دیکھیے, سارے ٹاپکس کو آپ بیسکلی اسٹڈی کر لیں, بیسک سے اسٹڈی کر لیں, اس کو کوریج, اس کی نالج, اس کی سب کچھ آپ کو ہونی چاہیے, آپ کو ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے اس میں. ہاں, یہاں پہ ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں میتھمیٹیکل پارٹ ہے. اگر وہ آپ کو نیت ہے, آپ کو باقی سارے ٹاپکس آتے ہیں, یعنی جو ٹاپک ہو گئے گلوبل وارمنگ, ڈیفارسٹیشن, اس طرح سے سولر ایکلپس, اور یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں, تو بھی کام چل جاتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس اور جی ایس اے, ان تینوں میں آپ نے ٹوٹل کمبائن 120 مارکس لینے ہوتے ہیں. 121 مارکس ہے تو آپ کا پیپر, آپ کے تینوں پیپر پاس ہے. تو آپ اس کا میتھڈ یہی ہے. اور میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جو ٹاپک آپ کو لگے کہ ان نیسیسری, تو آپ اس کے بارے میں بیسک نالج ایکوائر کر لیں, لیکن لازمی کریں. کیا پتہ وہی کویشچن آپ کو ایگزام میں آ جائے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے, تو آپ بیسک نالج آپ کو سارے ٹاپکس کی ہونی چاہیے, سارے سبجیکٹس کی ہونی چاہیے. اچھا, پریکٹس آنسر رائٹنگ. اپنے آنسر پہ پریکٹس کریں, رائٹنگ کو پریکٹس کریں, ڈیلی کریں, منتھلی کریں. ڈیلی زیادہ ضروری ہے, ڈیلی آپ کریں, اس پہ آپ کی رائٹنگ امپروو ہوگی, آپ کا ٹائم مینجمنٹ امپروو ہوگا, آپ کے آنسر ویٹیج امپروو ہوگا, کلیئرٹی آئے گی, اس میں پریزنٹیشن اچھی ہوگی. تو آپ ڈیلی رائٹنگ کو پریکٹس کریں گے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. اچھا, پیریوڈک ریویژن کو آپ برقرار رکھیں, ویکلی رکھیں, منتھلی رکھیں, کیونکہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے
وہ وقت کے ساتھ آپ سے بھولتا جاتا ہے. تو یہ نہ بھولنے کا ایک ٹیکنیک ہے. اگر آپ اس کو ریوائز کریں گے، اس پہ محنت کریں گے، ریوائز کریں گے، تو وہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کے مائنڈ میں پکا بیٹھ جاتا ہے. تو آپ نے اپنی ریویژن کو، اپنے سارے سبجیکٹ کو آ، اسی انداز میں، اسی اسٹائل میں یاد کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.